میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت کرے. مجھے اس سے دشمنی نہیں ہے، نہ میں اس کا نام لے رہا ہوں، نام بھی معلوم ہے مجھے، کام بھی معلوم ہے اس کے بعض. تو اتنا لوگ اس سے تنگ تھے، اس کو آخرکار اس نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ ایک ایسے لڑکے نے اس کو قتل کیا کہ عام طور پہ اس طرح کے لوگ بدماش نہیں ہوتے. اس نے اس کو چاقو سے مار دیا، اس کو مار دیا. تو آپ یقین مانیں اس خوشی میں کہ اس کو مار دیا، اس نے تنگ کر رکھا تھا سب کو. محلے میں مٹھائی تقسیم ہوئی تھی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ مٹھائی اس کے لیے بانٹی گئی. اب بتائیے ذلت کی موت نہیں ہے یار؟ کوئی مرتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں، جان جان کے بھی کہتے ہیں یا اللہ، حالانکہ دل میں غم نہیں ہے لیکن وہ بولتے ہیں لوگ یار برا ہوا. لیکن یہ کیسا بد نصیب آدمی کہ یہ مرا تو مٹھائی بٹی، اس لیے کہ بدماش تھا، مارا ماری والا تھا. کسی کی بہو بیٹی کی عزت اس کے ہاتھوں سے بچی بھی نہیں تھی. جس لڑکی کو چاہتا وہ اٹھا لیتا تھا، ایسا تھا. کوئی اس کا مقابلہ کرو، بڑا جاندار شاندار روبدار تھا. یہ مار دیا. کیا ہاتھ میں؟ جوان تھا بالکل، مارا. ایک اور جوان تھا اس کو میں جانتا ہوں، اس کا تو وہ اس سے بھی جاندار تھا جس کا اب میں تذکرہ کرنے لگا ہوں. اور کبھی میں نے اس کو ہارتے نہیں دیکھا. ہم بچے تھے، کھیلتے تھے، اس کے سین پاٹ دیکھتے رہتے تھے، حساب کتاب ہوتے تھے، دیکھتے تھے. بہت جاندار تھا، واقعی بہت جاندار تھا. جب اس کی اطلاع آئی تو ہم کو یقین نہیں آتا تھا یار اس کو ہم کو یقین نہیں آتا تھا. اس کو بھی جب یہ فلم دیکھ کر لوٹ رہا تھا تو کسی نے بس وہ دکھا ہوا تھا کوئی ماری. پہلے چھری چاقو چلتے تھے، زیادہ فائرنگ نہیں تھی ہمارے بچپن میں. اور مارا اس کی مطلب یعنی کہ بیچارے کی آنتیں نکال دی، پھاڑ دیا. جاندار کیسا. ان کے بھائی فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے بھیا جو تھے بھائی جان، انہوں نے آنتیں سمیٹی اور اس کے پیچھے بھاگے، ویسا جاندار. پھر گر گیا، فوت ہو گیا. اللہ اس کی بھی مغفرت ہو. تھے دونوں بیچارے مسلمان، لیکن یہ کہ انجام میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے قیدی بھائیوں کہ یہ ذلت کی موتیں ہیں. لوگ اس پر مطلب یعنی کہ خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جان چھوٹی، بہت سو کی جان چھوٹ جاتی ہے. ایسا آدمی جب مرتا ہے نا، کوئی مطلب روتا نہیں ہے، غم نہیں کرتا، خوش ہوتے ہیں. جس کا ثانی ذکر دوسرا جو تھا نا، اس کی بیچارے کی عادت یہ تھی، لڑک پن تھا نا اس کا. تو کوئی بچہ جیسے گنڈا کھا رہا ہے، آلو کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، اس سے چھینا ہاپ کر کے کھا جاتا ہے. عورتیں مٹکیاں لگاتی ہیں پانی کی، وہ آم کی مٹکیاں دیکھی ہوں گی آپ نے، پانی کی لائن لگاتی نا، تو وہ مٹکیاں اٹھاتا، ڈرم ڈرم کر کے پھوڑتا. اور عورتیں پھر بیچاری چلاتی. ان کی لائن ہوتی تھی نا، پانی ٹائم پر آتا تھا سرکاری نل سے، تو اس سے وہ لطف اندوز ہوتا تھا. عورتیں بیچاری پریشان ہوتی تھی، ایسا ستاتا تھا. اور نہ جانے کتنوں کو تو میرے سامنے اس نے زخمی کیا ہوگا مار کے. یہ ہمارا ٹکر پھوڑی نکسیر، یہ اس میں ماہر تھا. اس کا یہ کوئی اگر یہ اجنبی آ جائے نا اور اس کو یہ چھیڑے، اس کی عادت تھی چھیڑے اور وہ اسے بڑا تو وہ ہم دیکھتے تھے اس کی آئی شامت بیچارے کی. تو ایسا تھا. اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے. میں نے نام تو لیا نہیں کسی کے، اس لیے جو غیبت نہیں کہتے. اور اگر نام بھی لوں تو عبرت کے لیے کہنے میں حرج نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عزیز بھی یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے. مجھ تک تو خیر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے کیا اگر لڑیں گے یہ نہ یہ لڑا کے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یار بیچارہ تھا ایسا، تب بول رہا ہے نا، جو جانتے ہوں گے اس کو ان کو. تو میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے کہ یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. یا اللہ اگر یہ عذاب میں تو ان کو معاف فرما دے. آمین. جشن میلاد کا صدقہ ان کو معاف کر دے. اور یہ میرے جتنے قیدی بھائی یہاں مجھے سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اپنی رحمت سے ان کو بھی بخش دے. سب کو، ان سب کو بے حساب بخش دے، ہم سب کو بے حساب بخش دے. کہ یہ قیدی جو ہیں بے قصور ہیں، یا اللہ یہ جلدی جلدی جشن ولادت کے صدقے میں رہا ہو جائیں. اور جو با قصور ہیں، قصوروار ہیں، ان کے بھی کوئی مسئلے حل ہو جائیں اور یہ بھی یا اللہ باہر آ جائیں بس. اور یہ دعوت اسلامی کے مبلغ بنا دے ان کو.
مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، ان سب کے بھی ایسے اسباب ہو جائیں کہ جن کی لڑائیاں ہیں تو ان کی صلح ہو جائے، اگر قتل بھی کیا ہے تو ان کے وارثوں کو توفیق دے کہ یہ ان کو معاف کر دیں. یہ صورت ہے. اگر کسی نے قتل کر دیا، اللہ کی جناب میں توبہ کرے، ورثہ مل کر بولے کہ ہم نے معاف کیا، تو یہ دو حقوق سے تو یہ فارغ ہو گیا، اب باہر آ سکتا ہے آزاد بالکل. اس کا یہاں قتل کا کیس ختم ہوا، البتہ مقتول کا حق باقی رہے گا. اس کا فیصلہ جو ہے نا قیامت کے ہوگا. اب اس میں یہ صورت ہوگی کہ اگر یہ بندہ روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے اللہ کی جناب میں کہ یا اللہ میں نے قتل کر دیا، مجھ سے بھول ہو گئی، بیچارے کو میں نے مار دیا، توبہ کرتا رہے، تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دونوں میں صلح کرواتے. اس کی صلح کی صورتیں ہیں، مثلا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقتول جو ہے، یہ مظلوم ہے مقتول، تو یہ مقتول جو قتل ہوا یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا یا اللہ مجھے میرا حق چاہیے، فلاں نے مجھے قتل کیا، اس سے میرا حق دلا. تو وہ بھی اب اس کی بھی پیشی ہے. تو اب ان کی صلح کی صورت کسی ایک صورت یہ کہ ایک خوبصورت محل، جنتی محل جو مقتول تھا وہ اس کو نظر آئے گا مظلوم کو، وہ مطلب یا اللہ یہ شاندار محل یہ کس کا؟ تو ارشاد ہوگا جو اسے خرید لے اس کا. تو یا اللہ یہاں قیامت میں کون اس کا بھاؤ دے سکتا ہے جو خرید لے؟ تو اللہ فرما گا تو خرید سکتا ہے. وہ حیرت میں بولے گا یا اللہ میں خرید سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ بولا تو خرید سکتا ہے، اپنے اس بھائی کو کر معاف. تو وہ بولے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، رحمت اور جوش پر آئے گی، بولے اس کا بھی ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، دونوں اس محل میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. تو یہ مضامین حدیثوں میں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یار تم آؤ تو صحیح، یار تم قدم تو بڑھاؤ، منزل خود آگے بڑھ کر تمہیں گلے لگا لے گی. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ 100 کے قاتل کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ تو بخاری شریف کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک نے 99 قتل کیے، 99 مرڈر کیے اس نے. اب اس کو احساس ہوا کہ یار اب میں کب تک بندے مارتا رہوں گا، توبہ بھی کرنی چاہیے. تو اس نے کوئی مذہبی آدمی نظر آیا اس کو بولا کہ یار میں نے 99 قتل کیے، کوئی توبہ کی صورت ہے میری؟ تو وہ کوئی تھا نہ سمجھ، کہ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں مذہبی لوگ نہ سمجھ ہوتے ہیں، نظر مذہبی آتے ہیں. تو اس نے بول دیا کہ 99 مار کے آپ پوچھنے آیا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اچھا معافی نہیں ہے؟ تو وہ مایوس ہو گیا کہ اب جب جانا ہی جہنم میں، معافی ہے ہی نہیں میرے لیے، تو سینچری کیوں پوری نہ کر لیں؟ اس نے اس کو بھی پھاڑ کے پھینک دیا، 100 پورے کر لی اس نے. پھر اس کو، یہ حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں، پھر اس کو یوں ہوا کہ نہیں یار کوئی معلومات کرنی چاہیے، شاید کوئی سبیل نکل آ جائے اور میری بخشش ہو جائے. پھر کسی سے پوچھا، وہ کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے بولا کہ ہاں یار صورت تو ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اس سمت میں ایک آبادی ہے، ایک بستی ہے، اس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، تو یار ان کے پاس چلا جا، وہ تیری کوئی صورت تجھے بتائیں گے چھٹکارے کی کہ تو جہنم سے بچ جائے. اچھا ٹھیک ہے، میں یہ چلا. اب پہلے وہ تو تھا نہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور پھر سے اڑ کر اتر گئے، پہلے تو بس وہ پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر اونٹوں پر. تو یہ بیچارہ وہ اس بستی کی طرف چلا 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 جنگل بیابان میں جا رہا ہے. اب پیاس بھوک یہ تو نڈھال ہو گیا، اب زمین پہ پڑ گیا کہ اب تو اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی وہ موت سر پہ آ گئی. بڑا پریشان کہ میں تو توبہ کے لیے نکلا ہوں، کوئی صورت نکل آئے اور میں تو پہنچ نہیں سکا. تو اس نے کیا کیا؟ بولا میں پہنچ تو نہیں سکا، تو اس نے اپنا سینہ جو تھا نا اس اللہ والوں کی بستی کی طرف کر لیا اور یوں لیٹ گیا، اور اس کا اس صورت میں انتقال ہو گیا. اب عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے. تو عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ 100 کا قاتل ہے، اس کو تو ہم لے جائیں گے عذاب کے لیے. تو رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ نکلا تو توبہ کے لیے تھا نا،
اب ان دونوں میں گویا یہ ایک بحث ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کرو، اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، یوں کرو کہ اس کے گھر اور اس کی بستی، یا اس کی بستی اور اس بستی، یہ جہاں پڑا ہے، اس کے درمیانی فاصلے کو ناپو کہ یہ کتنا ہے. پھر یہ کہ اس کی لاش اور اس کی جس بستی طرف اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے، میرے نیک بندوں کی طرف، اس کا فاصلہ ناپو، دونوں کی زمین. اچھا، اب اتفاق سے یہ اپنے گھر سے قریب تھا، اس اللہ والوں کی بستی سے ابھی دور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہانے رحمت کے. تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا، تو اس نے جو اللہ والوں کی جو بستی تھی نا، اور یہ فاصلہ تو زیادہ تھا، اس زمین کو حکم دیا کہ تو تھوڑا سمٹ جا، ریڈیوس ہو جا. تو وہ سمٹ گئی اور پیمائش کی گئی. تو یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلا کہ فرشتوں کو تو سارے کا سارا علم غیب تو خیر نہیں ہے نا، فرشتے تو جتنا اللہ نے دیا، جس بات کا دیا اس بات کا علم ہے ان کو، تو وہ فرشتوں سے بات ظاہر پوشیدہ رہتی ہے کئی باتیں. تو وہ اللہ والوں کی بستی سے وہ قریب ہو گیا، چنانچہ اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. یہاں اپنے سوچنے کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے یار. نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی چاہتا تو اس کو بخش دیتا، اس کو کس نے روکنا ہے. لیکن یہ سارے تو یہ ہم لوگوں کو تو نہیں، مطلب کہ ہم کو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، اس میں درس نہیں ملتا، مدنی پھول نہیں ملتے کہ اللہ والوں کی بستی کی طرف نکلنا اتنی بڑی رحمت کا باعث بنتا ہے کہ 100 کا قاتل بھی بخشا جا سکتا ہے. اچھا، تو جب اللہ والوں کی طرف جانا تو پھر جو اللہ والوں کے مزاروں پر جاتا ہوگا اس کو بھی تو کچھ ملتا ہوگا، اور جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوگا اس کو بھی کچھ ملتا ہوگا، یقیناً بہت کچھ ملتا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب ان کے پاس اتنا ملتا ہے، ان کی برکتیں اتنی اللہ والوں کی، تو جو ان سے چڑھتا ہوگا اس کو بھی کچھ ملتا ہوگا. تو جو بس مجھے کہنے دیجئے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں نعمتیں تیار ہیں، اور جو اللہ والوں سے چڑھتا ہے، اولیاء کرام کی شان میں تنقید کرتا ہے، اس